اب پیپلز پارٹی، میں نے پیپلز پارٹی کے رہنما سے پوچھا، میں نے کہا سر کوئی کسی جگہ پہ تو یار کہیں پہ تو کوئی تھوڑا سا سٹینڈ لے لیں، کوئی تھوڑی سی تو خواجہ سے والی بات کر لیں، کوئی شرم حیا غیرت، کوئی تھوڑی سی انسانیت۔ اس نے کہا دیکھیں ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں، زرداری صاحب اور بلاول اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، اس وقت سب ادارے اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں، سب کچھ فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لے آئی ہے پیپلز پارٹی زرداری اور بلاول کہ ہماری سیاست اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہے۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ نا ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، جو ان کے بیٹے کی وزارت کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، مولانا صاحب کو آج اگر حکومت کہہ دے کہ آپ نے کل، آپ نے خود بھی وزارت کا حلف لینا ہے اور آپ کے تمام ایم این ایز نے وزارت کا حلف لینا ہے، یا آپ نے کل حکومتی بینچوں پہ بیٹھنا ہے، تو مولانا صاحب کہیں گے کل نہیں، آج شام کو اجلاس بلا لیں، ہم شام کو بیٹھتے ہیں۔ بیٹا بچانا ضروری ہے سر وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑا اسکینڈل ہے، وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ اس میں تو مولانا صاحب کے جماعت کے 60-70% عام عہدیدار اندر ہو جائیں گے، جو ان کے پاس وزارتیں جن کے پاس تھیں جو پی ڈی ایم دور میں۔ رانا سنولا نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ انہوں نے ہر دن ایسا گزارا اس اپنی وزارتوں میں پی ڈی ایم دور میں جیسے آخری دن ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، جتنا مال کما سکتے ہو کماؤ۔ مولانا صاحب ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار وگا، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کی بات کا۔ ویلکم۔ باہر آ رہا تھا سر، آپ کی گلی میں لیلے بندے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بیل دیکھے، بکریاں دیکھی، قربانی کا وقت ہے، مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیلے اتنے کیوں آپ کی گلی میں سر؟ ہر طرف سے لیلوں کی آواز ہے یار آپ نے دیکھا کہ جب ایک بار خبر آئی کہ جب عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے اور رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ عمران خان نے کس کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ اس کلر کی شرٹس جو ہے نا وہ لوگ پہننے لگ گئے۔ جس برانڈ کی وہ شرٹ تھی اس برانڈ پہ وہ شرٹس ختم ہو گئی، اتنی زیادہ لوگوں نے جا کے لی۔ عمران خان جس چیز کا ذکر کرتا ہے، اور اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے پچھلے، اگر آپ صرف 3 سال کی بات کریں تو کون سے 20 سے 25 ایسے جملے بولے جو پورے پاکستان کا نیریٹو بن گئے، تو وہ بہت سے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت اگر آپ منڈی میں چلے جائیں نا، آپ کو اس وقت سب سے زیادہ لوگ لے ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی اگر کسی نے پہلے بڑا جانور لینا تھا، وہ آپ کہے گا یار 2 لے لو، ٹھیک ہے، لیکن لینا لیلا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو لیلا کہا ہے نا، زیادتی ہے ویسے سر، وہ کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، مجھے لیلا کہہ رہے ہیں، کہا ہے انہوں نے وزیر اعظم کو خان صاحب نے زیادتی ہے سر ویسے، وہ چلیں جیسے جو بھی فارم ہے مطلب نام کے ساتھ وزیر اعظم تو لگ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ موقع کی مناسبت سے لقب دیتے ہیں، اور انہوں اس سے نے پہلے یہ تو اور زیادتی کہ اس سے پہلے اردلی بنا دیا، اردلی ناراض ہوئے۔ اب اردلی اگر آپ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سوچیں تو ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، لیکن لیلے پہ مسئلہ ہے۔ نہیں، لینے پہ بھی ان کو دیکھیں، شہباز شریف صاحب اس بات پہ فخر کرتے ہیں، آپ ان کو جس بھی That's the serious point سر، کہ شہباز شریف صاحب ہر جگہ کھڑے ہو کر جی آرمی چیف صاحب کا شکریہ، آرمی چیف صاحب یہ، آرمی چیف مطلب ان کے مائی باپ ہو گئے، آرمی چیف صاحب ایک بہت ریسپانسبل عہدہ ہے ان کا۔ دیکھیں نہیں، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی نا میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں، میں بہت 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 3 بار کہا جاتا ہے، میں 5 بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تعریف کرتا ہوں، کیوں حلال 6 بار کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار دیکھیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے اللہ نے اس عہدے پر بٹھایا ہے۔ اب مریم نواز صاحب دیکھیں سمبریال میں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کس نے جتوایا ہے، وہ کہتی ہیں اللہ نے ہمیں جتوایا ہے، خواجہ آصف کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جتوایا ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے اگر کوئی بندہ سوچے، مجھے بتائیں کہ میں جا کے میں ایک گھر بنا لیتا ہوں حرام کی کمائی سے، اور اوپر لکھ دیتا ہوں حاضر من فضل ربی، بھائی مجھے پتہ بھی ہے اگر کہ میں نے حرام سے کما کے گھر بنایا ہے اور اوپر لکھ دوں کہ اللہ کے فضل سے ہی بنا ہے، تو یہ تو میں اللہ تعالیٰ پہ کس طرح کی میں ایک بہتان لگا رہا ہوں اللہ کی ذات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ نے مجھے یہ کہا؟ بالکل ایسے ہی سمبریال کا الیکشن، بھائی پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ کو کس نے جتوایا ہے، آپ کیسے جیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، مطلب کوئی تھوڑا سا تو رحم کر لیں، کوئی تھوڑا سا، کوئی مطلب کبھی اکیلے بیٹھ کے آپ نے سوچا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب یہ اچھی بات ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ انہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہم نے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا، بہرحال ان کی ایک فگرز آئے پنجاب سے کسان اتحاد نے،
انہوں نے کہا کہ آم کی فصل 75% کم ہو چکی ہے، اس سال کنو کی ایکسپورٹ 50% کم، پیاز کی ایکسپورٹ 50%، مکئی کی ایکسپورٹ 87%، کپاس کی امپورٹ 327% جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت پنجاب کے حالات ہیں، اور وہ جو کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی پورا سال ہو گیا ہے، ہمارے لیے دروازے بند ہیں، ہم سے بات چیت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ان کو کسانوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، نون لیگ کو نہ تو پاکستانیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، عوام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسانوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں نا ایز اے پاکستانی آپ کو خوف آنا چاہیے، ہر پاکستانی کو دو تین چیزوں سے خوف آنا چاہیے۔ ایک اس چیز سے خوف آنا چاہیے کہ اب آپ کے سیاستدانوں کو فی الوقت یہ پتہ ہے کہ ہم نے عوام کے ووٹوں سے نہیں آنا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا ہے، تو وہ عوام کو ڈیلیور کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیلیور کریں گے، وہ عوام کا سوچیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کی اس کا سوچیں گے۔ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، سیاستدان خوف کھاتا تھا کہ بالآخر میں نے عوام میں جانا ہے، میں نے 5 سال بعد لوگوں کے در پہ جانا ہے، اور 5 سال گزرتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی ہوتا تھا کہ یار آگے اب سیاستدانوں کو اس وقت جو نظام رائج ہے ان کو وہ کہتے ہیں عوام جائے بھاڑ میں۔ یہ کئی بار چلتا ہے نا، اور درست چلتا ہے کہ شہباز شریف عوام کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں، جو تم خودکشیاں کر رہے ہو، مجھے کہتے ہو کہ ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، مجھے دیا تھا ووٹ جو مجھے کہتے ہو کہ ہم خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی، میں نے پیپلز پارٹی کے رہنما سے پوچھا، میں نے کہا سر کوئی کسی جگہ پہ تو یار کہیں پہ تو کوئی تھوڑا سا سٹینڈ لے لیں، کوئی تھوڑی سی تو خواجہ والی بات کر لیں، کوئی شرم حیا غیرت، کوئی تھوڑی سی انسانیت۔ اس نے کہا دیکھیں ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں، زرداری صاحب اور بلاول اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، اس وقت سب ادارے اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں، سب کچھ فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لے آئی ہے پیپلز پارٹی زرداری اور بلاول کہ ہماری سیاست اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہے، ہم نے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کرنی ہے، ہم نے ان کی مرضی کی سیاست کرنی ہے، ہم نے ان کی گود میں ہی بیٹھ کے سروائیو کرنا ہے، ہماری زندگی کا انحصار ان کی گود ہے، تو ہم نے ان کی گود میں جب تک بیٹھے رہیں گے تو وہ ہماری آکسیجن ہے، ان کی گود۔ جس دن ہم ان کی گود سے اٹھیں گے تو ہماری تو سانس بند ہو جائے گی، جیسے عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے باندھا ہوا وہ لیلا ہے، جو تھوڑا سا دور جاتا ہے تو اس کی سانس جو ہے وہ پھولنے لگ جاتی ہے، آکسیجن اس کی کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایک یہ کہ اب حکومت اور سیاستدان جو ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کو عوام سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، کوئی 1% بھی انٹرسٹ نہیں رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم عوام کے ووٹوں سے نہ آئے ہیں، نہ ہم نے عوام کے ووٹوں سے آنے۔ آج نون لیگ کا کوئی بندہ عوام میں جا سکتا ہے، کوئی یہاں سینٹورس میں بیٹھ کے چائے پی سکتا ہے۔ ذرا پوچھے نا یہ اپنا یہ جو کچھ لوگ جو یہاں سے موٹر وے پہ جاتے ہوئے بھیرا میں جا کے رکتے ہیں کیونکہ وہ مین ایسا سروس ایریا ہے، ٹھیک ہے، ذرا کسی دن آپ کا علاقہ تو ادھر کشمیر ہے نا، آپ کا علاقہ یہ نہیں ہے، آپ کی کچھ ٹیم ممبرز سرگودا سے بھی ہے نا، بھیرا والی سائڈ سے، ٹھیک ہے، تو کبھی آپ نے کہے نا کہ ذرا جا کے اور بھیرا کی جو گلوریا جینز کی جو برانچ ہے اس کے سٹاف سے آف دا ریکارڈ پوچھ لیں کہ جب نون لیگ کا کوئی بندہ یا کوئی وزیر آ کے بیٹھتا ہے تو باہر کتنی سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے اور اندر سول ڈریس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نون لیگ کا عام پولیٹیشین، نون لیگ کا وزیر ایم این اے جب جا کے گلوریا جینز پہ بیٹھ کے چائے اور کافی پی رہا ہوتا ہے تو سول ڈریس میں کتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں، جان کا خطرہ ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی کا کپ کہیں بیٹھ کے نہیں پی سکتے، یہ چائے نہیں پی سکتے، انہیں پتا ہے کہ لوگ آگے سوال، جان کا مسئلہ نہیں ہے، وہی میں پوچھ رہا ہوں، جان کا تو خطرہ نہیں ہے انہیں، سوال سے ڈرتے ہیں، لوگ آگے سوال کریں گے، لوگ آگے شرم دلائیں گے، لوگ آگے غیرت دلائیں گے، لوگ آگے آئینہ دکھائیں گے، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کی حالات اور صورتحال ہے۔ دوسرا جو ہر پاکستانی کو خوف کھانا چاہیے اور پریشان ہونا چاہیے، جو لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا اور جو عدالتوں کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے اور انصاف کو جو قتل عام ہو رہا ہے، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے جو جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ایک دن میں پنجاب میں 5 قتل ہوئے عدالتوں کے اندر، 3 میاں والی میں، 2 گجرانوالہ میں۔ کیوں؟ لوگوں کو عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ جو یا باقی جگہوں پہ جو سزائے موت کے کنفرم پتہ ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آپ کی عدالتوں میں، تو کون عدالتوں میں جائے گا؟ یہ 2 چیزیں بڑی خوفناک ہیں۔ اور تیسرا ظاہر ہے یہ ہے کہ ملک کے ساتھ جس طرح ملک جا رہا ہے کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی
ٹینشن نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. کیوں وہ احساس, کیوں؟ خودکشیاں تو عام لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے احساسیں باہر, جدادیں باہر, اولادیں باہر, کاروبار باہر, علاج باہر, سب کچھ باہر. یہ تو ٹکٹ کٹوائیں گے نکل جائیں گے. پر سر مجھے ایک چھوٹی سی چیز سمجھا دیں, یہ دو سیاسی جماعتیں جنہوں نے پاکستان میں امریت کو آنکھیں بھی دکھانے کی بات کی, جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا, ایٹ دا اینڈ اس بات پر آ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے. عمران خان سر نہیں مان رہا, وہ کہہ رہا ہے نہیں حقیقت, وہ کہہ رہا ہے یہ بت ٹوٹے گا. آپ سیاسی پنڈتوں سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بت نہیں ٹوٹے گا, عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں عمران خان کی جنگ رہائی کی ہے یا بت توڑنے کی ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت بات کی جاوید ہاشمی صاحب نے. انہوں نے عالیہ شبیر صاحبہ کو انٹرویو میں کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اگر اکیلے رہا ہونا ہوتا نا تو کب سے ہو گیا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے اکیلے رہا نہیں ہونا, اس کے ساتھ ملک نے بھی رہا ہونا ہے, ملک نے بھی آزاد ہونا ہے, آئین نے بھی بحال ہونا ہے, قانون نے بھی آزاد ہونا ہے, عدالتوں نے بھی آزاد ہونا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, عمران خان تو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات کی بات کرو, ملک کی بات نہ کرو, 25 کروڑ لوگوں کی بات نہ کرو, غیرت, خودداری, عزت کی بات نہ کرو. اگر عمران خان بھی شہباز شریف کی طرح اور مولانا فضل الرحمان کی طرح, یہ کل جو جس تقریب میں گئے ہیں مولانا صاحب بھی, پہلے ایک ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے گھر, اس کے بعد کل مولانا صاحب ایک تقریب میں گئے ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں, ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب بھی اب صورتحال آپ کے سامنے پیارے ہو گئے. نہیں, وہ پہلے بھی پیارے تھے, لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے, جو ان کے بیٹے کی وزارت کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا. مولانا صاحب کو آج اگر حکومت کہہ دے کہ آپ نے کل, آپ نے خود بھی وزارت کا حلف لینا ہے اور آپ کے تمام ایم این ایز نے وزارت کا حلف لینا ہے, یا آپ نے کل حکومتی بینچوں پہ بیٹھنا ہے, تو مولانا صاحب کہیں گے کل نہیں, آج شام کو اجلاس بلا لیں, ہم شام کو بیٹھتے ہیں. بیٹا بچانا ضروری ہے سر. وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے, بہت بڑا اسکینڈل ہے, وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس میں تو مولانا صاحب کے جماعت کے 60-70% اہم عہدیدار اندر ہو جائیں گے, جو ان کے پاس وزارتیں جن کے پاس تھیں جو پی ڈی ایم دور میں. رانا سنولا نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ انہوں نے ہر دن ایسا گزارا اس اپنی وزارتوں میں پی ڈی ایم دور میں جیسے آخری دن ہے, جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو, جتنا مال کما سکتے ہو کماؤ. مولانا صاحب اب 100% اوپنلی وہ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن وہ حکومت کی طرف چلے گئے ہوئے.